اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کا آخری حصہ آج انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے آخری حصے میں مومنین کو اللہ تعالیٰ سے لطف و کرم، مہربانی اور نرمی کے سلوک کی درخواست کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اس سے پہلے حصے میں ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اس کو ہمارے سر پر نہ ڈال، یعنی ہمیں ایسی تکلیفوں، مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کر جنہیں برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ پھر درگزر اور بخشش مانگنے کی دعا سکھائی، اور آخر میں کافروں پر غلبہ اور فتح حاصل کرنے کے لیے بھی دعا سکھا دی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واعف عنا، اور تو درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، اور تو بخش دے ہم کو، وارحمنا، اور تو رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا، پس تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ واو عطف ہے، اور اوفو اس کا مادہ ہے عین، فا اور واو، اور باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ ینصر ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا آفوا، یہ بن جائے گا یافو۔ واو حرف علت سے پہلے حرف صحیح، اس پر زبر، اور زبر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ بن جاتا ہے آفا، اس نے درگزر کی۔ اور یافو، یہ دیکھیں آخر میں حرف علت آ رہا ہے تو لہذا اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو یافو بن جاتا ہے یہ۔ اب یافو سے حاضر کا صیغہ اگر بنا لیں تو دیکھیں یہ بن جائے گا تافو۔ اب اس سے ہم فعل امر بنا لیتے ہیں۔ فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تا گرا دیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ فعل امر بنا رہے ہیں لہذا آخر سے حرف علت بھی گر جائے گا۔ یہ تو اسی طرح یہ پیش تھی اس پر۔ اب ہم نے چونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا تو سب سے پہلے ہم حمزہ لگائیں گے شروع میں، اور اب اس پر حرکت کون سی لگانی ہے تو ہم نے عین کلمہ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں اس کے اندر عین کلمہ درمیان والا ہے، یہ پہلا فا کلمہ کہلاتا ہے، دوسرا عین کلمہ کہلاتا ہے، تیسرا لام کلمہ کہلاتا ہے۔ تو ہم نے دوسرے والے کی حرکت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو فا کی حرکت جب ہم نے دیکھی مضارع میں تو اس پر پیش ہے، لہذا اس پر بھی پیش لگا دیں گے، تو یہ بن گیا اوفو، تو درگزر فرما۔ تو یہی ہمارے پاس یہاں پر اوفو فعل امر واحد مذکر حاضر، اور تو درگزر فرما، انا، یہ ایکچولی ہے ان، حرف جار ہوتا ہے، اور نا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، انا، تو نون کا نون میں ادغام کیا تو بن گیا انا، ہم سے، اور تو درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، واو عطف اغفر، جس کو دیکھیے گا اس کا مادہ ہے غین فارا، اور باب ہے ضربہ، اور ضربہ یضرب ہوتا ہے، تو اس کو درج کیا تو یہ بن گیا غفرہ، یہ بن گیا یغفر، یا پھر اسے حاضر کا صیغہ اگر بنا لیں تو یہ بن گیا تغفر۔ اب اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے۔ فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تا گرا دیا جاتا ہے،
یہ دیکھیں ہم نے تا گرایا، یہ یہاں اسی طرح آخر سے ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا تو ہم حمزہ لگائیں گے۔ اب اس پر حرکت کون سی لگانی ہے؟ اسی طرح ہم نے درمیان والا کلمہ جو کہ عین کلمہ ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اب اس پر ہم نے دیکھا تو اس پر زیر ہے، لہذا ہم زیر لگا دیں گے، تو یہ بن گیا اغفر۔ تو یہی ہمارے پاس ہے، یہ ایکچولی ہے اغفر ہے، لیکن چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی، تو جب یہ پیچھے ملایا جاتا ہے تو اس کی حرکت گر جاتی ہے، اسی وجہ سے یہاں سے بھی حرکت گر گئی اور یہاں سے بھی حرکت گر گئی، اسی طرح آگے یہ بھی حمزۃ الوصل بنے گا، اس کی حرکت بھی گری ہوئی ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے۔ تو یہ ایکچولی ہے واغفر، تو جب ملایا تو بن گیا واغفر، اور تو بخش دے لنا ہم کو، اور تو بخش دے ہمیں۔ لام لام جارہ ہوتا ہے اور نا ضمیر ہے جمع متکلم کی، اور تو بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور تو رحم فرما ہم پر، یہ بھی واو عطف ہے، یہ ایکچولی ہے ارحم، تو رحم فرما، تو یہ بھی فعل امر واحد مذکر حاضر۔ ارحم کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے را، ہا اور میم، اور باب ہے سامیہ، اور سامیہ یسمع ہوتا ہے، اس میں درج کیا تو یہ بن گیا راہیمہ، اس نے رحم کیا، یہ بن گیا یرحم، وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا، یرحم سے حاضر کا صیغہ بن گیا ترحم۔ اب اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے، فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تا گرا دیا جاتا ہے، آخر سے اس کو جزم دے دی جاتی ہے۔ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا لہذا حمزہ لگا دیا۔ اب ہم نے عین کلمہ دیکھنا ہے جو درمیان والا کلمہ ہے، اس پر اگر پیش ہو تو شروع میں پیش لگا دینی ہے، ادروائز زیر لگا دینی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہم نے دیکھا مضارع میں تو اس پر زبر ہے، پیش نہیں ہے، لہذا ہم زیر لگا دیں گے۔ اس پر یا پیش لگتی ہے ثلاثی مجرد میں یا زیر لگتی ہے، زبر کبھی نہیں لگتی ثلاثی مجرد میں، تو بن گیا ارحم، تو یہی ہمارے پاس ہے ارحم، اور تو رحم فرمائی، فعل امر واحد مذکر حاضر، اور نا یہاں پر مفعول ہے، اور تو رحم فرما ہم پر، انت یہ فاعلی ضمیر ہے یو کے میننگ میں، انت تو مولانا، یہ مرکب اضافی ہوگا، مضاف مضاف الیہ، ہمارا مولا، ہمارا کارساز، ہمارا مددگار، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا مددگار ہے، فانصرنا، پس تو مدد فرما ہماری، فا عطف ہے انصر، فعل امر واحد مذکر حاضر، اور نا اسی طرح مفعول ہوگا یہاں پر، اس کو دیکھتے ہیں انصر کیسے بنے گا۔ اس کا مادہ ہے نون، صاد اور را، اور باب ہے نصر، اور نصر ینصر ہوتا ہے، یعنی یہ خود باب ہی ہے، تو اس کو دیکھیں یہ ینصر سے حاضر کا صیغہ بنائے تو تنصر بن جائے گا، اور اس سے ہم فعل امر بنا سکتے ہیں۔ فعل امر بنانے کے لیے پہلے تا گرا دیا جاتا ہے، یہ ہم باقی لکھ لیتے ہیں، دیکھیں یہ، اور آخر سے جزم دے دینی ہے۔ اب ہم یہ پڑھا نہیں جا رہا، شروع میں الف لگا دیں گے۔ اب اس پر حرکت کون سی لگانی ہے؟ جو عین کلمہ کی حرکت ہوتی ہے، یہ صاد، جب ہم نے مضارع میں دیکھا تو دیکھیں اس پر پیش ہے، تو لہذا ہم پیش لگا دیں گے، تو یہ بن گیا انصر، تو مدد کر، فعل امر واحد مذکر حاضر، تو یہی ہمارے پاس ہے انصر،
لیکن چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے پیچھے ملایا تو اس کی حرکت گر گئی تو بن گیا فنصر، پس تو مدد فرما، نا یہ مفعول بن گیا ہماری، پس تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، علی حرف جار ہے تو اسی وجہ سے یہ اسم جو ہے یہ مجرور ہو گیا ہے، زیر والا بن گیا ہے، تو علی القوم قوم پر۔ آگے القوم الکافرین یہ مرکب توصیفی بن گیا، موصوف یہ اس کی صفت، انکار کرنے والے، تو یہ کافرین اسم فاعل جمع مذکر حالت جر، تو علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات یعنی 285 اور 286 معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ یہ بہت ہی زیادہ فضیلت کی حامل ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی توفیق سے یہ سورہ مکمل کروا دی، ایسے ہی وہ اپنے لطف و کرم سے بقیہ قرآن مجید بھی مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر ہم عمل بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نواز دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔